اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پاک کرنا، پھلنا پھولنا، نشو و نما جو ہے وہ پانا۔ یہ ہوگی ہے زکوٰۃ کی لغوی تعریف۔ اب اس کے بعد ہے زکوٰۃ کا اسلام میں کیا مفہوم ہے۔ کہتے ہیں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب سے سال میں ایک دفعہ خاص مقدار میں وصول کی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ہے زکوٰۃ کی فرضیت۔ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم سن 2 ہجری میں ہوا، لیکن اس پہ عمل 8 یا 9 ہجری کو جو ہے وہ شروع ہوا۔ زکوٰۃ کہتے ہیں ہر صاحب نصاب سے سال میں ایک دفعہ خاص مقدار میں وصول کی جاتی ہے، اور وہ خاص مقدار ہے 2.5%۔ صاحب نصاب سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب پورا ہو۔ تو 2 چیزیں ہو گئیں، زکوٰۃ کا لغوی مطلب ہو گیا اور اصطلاحی تعریف ہوگی کہ زکوٰۃ کا لغت میں ہے پھلنا پھولنا، نشو و نما پانا، اور اسلام میں زکوٰۃ سے مراد ہے کہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب سے سال میں ایک مرتبہ خاص مقدار جو ہے وہ وصول کی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے یہ چیز دی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ قرآن پاک کی روح سے انسان کے تزکیہ نفس کا ذریعہ بنتا ہے۔ تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ انسان کے دل سے مال کی محبت اور لالچ کو ختم کرتی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی ان کے مالوں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرے اور ان کا تزکیہ نفس کرے، یعنی ان کے دل سے مال کی محبت اور لالچ کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ قرآن پاک نے باعث برکت بھی جو ہے وہ بیان فرمائی، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کے لیے باعث برکت بھی جو ہے وہ بنتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک نے کہا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مومن کی پہچان بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی یہ خوبی بیان فرمائی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ لوگ مومن زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک نے کہا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بڑا اجر جو ہے وہ ملتا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ انہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جو ہے وہ اجر ہے۔ تو قرآن پاک نے زکوٰۃ کو تزکیہ نفس کا ذریعہ بھی بیان فرمایا، باعث برکت بھی بیان فرمایا، مومن کی پہچان بھی زکوٰۃ کو جو ہے وہ بیان کیا، اور قرآن پاک نے زکوٰۃ کو باعث اجر و ثواب بھی بیان فرمایا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت کا انجام بھی جو ہے وہ بیان فرمایا کہ جان بوجھ کر زکوٰۃ ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے اور عذاب کا بھی باعث ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو قرآن پاک نے زکوٰۃ کی اہمیت کو ہمارے لیے واضح کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ سے زکوٰۃ کو جو ہے وہ واضح کیا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا خزانہ ہے، الزکوٰۃ کنطرۃ الاسلام، کہ زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک سے واضح فرمائی کہ زکوٰۃ کا حکم بھی ہمیں دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو زکوٰۃ دینے اور نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور زکوٰۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں زکوٰۃ جو ہے وہ قرآن حدیث مبارکہ سے ہمیں ادائیگی کا اس کا بڑا زور جو ہے وہ دیا گیا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی ایسا ہو
کہ مگر قریب ہے کہ پروردگار اس سے بات نہ کرے، اور ان دونوں کے درمیان کو جو ہے وہ ترجمان بھی ہو۔ بندہ اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ نبودار ہوگی، بائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا کچھ نہیں پائے گا، دائیں طرف دیکھے گا تو مال کے سوا کچھ نہیں پائے گا۔ پھر تم میں سے جو ہو سکے وہ جہنم کی آگ سے بچے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی؟ آپ کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے سے بارش جو ہے وہ نہیں ہوتی، لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے سے آسمان سے پانی روک لیا جاتا ہے، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو کبھی بھی بارش جو ہے وہ نہ ہوتی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا کہ جب ان کی خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ کے دور میں بکری کی ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتے تھے، اگر وہ آج دینے سے انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کروں گا۔ تو زکوٰۃ کو قرآن پاک نے، حدیث مبارکہ نے بڑے واضح انداز میں ہمارے لیے جو ہے وہ بیان کیا۔ اب اس کے بعد آگے کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، یعنی مصارف سے مراد وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، قرآن پاک نے اس کی بھی ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور اسی طرح قرآن پاک نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر وہ سارے 8 مصارف جو ہیں وہ بیان فرما دیے کہ بے شک زکوٰۃ تو فقیروں، مسکینوں، زکوٰۃ وصول کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے جن کی دل جوئی مقصود ہو، اور غلام کے آزاد کرنے، قرض دار کے لیے، مجاہدوں اور مسافروں کے لیے۔ تو زکوٰۃ کا سب سے پہلے مصرف ہو گیا فقراء۔ فقراء شریعت میں وہ لوگ ہیں جو معذور ہوں، روزی کمانے کے جو ہیں وہ اہل نہ ہوں۔ دوسرا کہتے ہیں کہ مصارف زکوٰۃ میں سے مسکین ہے۔ مسکین وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہوں لیکن شرم کے مارے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تیسرا مصرف آ گیا ہے عاملین۔ عاملین سے مراد وہ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، ان کی تنخواہ زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح چوتھا مصرف آ گیا ہے مؤلف قلوب۔ مؤلف قلوب سے مراد وہ نو مسلم ہیں، یعنی نئے مسلمان، تاکہ ان کی دل جوئی ہو سکے اور وہ اسلام سے جو ہے وہ پھر نہ جائیں۔ پانچواں مصرف آ گیا ہے زکوٰۃ کا غلام کے آزاد کروانے میں، یعنی کوئی آدمی کسی کا قیدی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنے غلام کو، اپنے آقا کو جو ہے وہ اپنی غلامی کا بدل دے کر اپنا جو ہے اس سے آزادی حاصل کر لے، تو مصارف زکوٰۃ کے اندر سے بھی اس کو پیسے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی گردن کا بدل دے کر اپنے آقا سے جو ہے وہ آزادی حاصل کر لے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے مقروض۔ مقروض سے مراد وہ قرض دار ہے جو اتنی طاقت نہ رکھے کہ اپنا قرض جو ہے وہ ادا کر سکے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ سے مراد ہے راہ خدا میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے مجاہدین کی مدد کرنا، یا اور کوئی ایسا دینی کام کرنے والے ادارے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آخری مصرف آ گیا مسافر۔ مسافر کو بھی جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے، جو سفر میں کسی مصیبت کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہو، بے شک وہ اپنے گھر میں اگرچہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ تو قرآن پاک نے ہمارے لیے ان چیزوں کو بھی بیان فرمایا، ان مصارف کو بھی بیان فرمایا جن کو جو ہے وہ ہم زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے اور حدیث نبویہ سے ہمارے لیے زکوٰۃ کے معاشی فوائد اور معاشرتی فوائد دونوں کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ پہلا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی پاکیزگی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا کہا گیا کہ زکوٰۃ کا معاشی فائدہ یہ ہوگا کہ مال میں برکت ہوگی۔ تیسرا فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ دولت کی گردش جو ہے وہ آ جائے گی۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا ایک معاشی فائدہ یہ بھی ہوگا، سودی معیشت کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ایک معاشی فائدہ یہ ہے ملکی معیشت میں جو ہے وہ ترقی ہوگی۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا ایک معاشی فائدہ یہ ہوگا کہ سرمایہ کاری میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہو گئے زکوٰۃ کے معاشی فوائد۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے معاشرتی طور پہ بھی فوائد ہیں۔ سب سے پہلے فائدہ یہ ہوگا کہ جرائم کا خاتمہ ہوگا، لوگ چوری، ڈاکہ اور اس طرح کے دوسرے عوامل سے جو ہے وہ باز رہیں گے۔
جب ان کی بنیادی ضروریات ان کو پوری ہو جائیں گی تو جرم کرنے سے جو ہے وہ باز آ جائیں گے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ایک معاشرتی فائدہ یہ بھی ہوگا کہ غربا پروری جو ہے وہ ہو جائے گی، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ایک معاشرتی فائدہ یہ ہوگا کہ اخوت و بھائی چارے کا فروغ جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ایک معاشرتی فائدہ یہ ہے گداگری کا خاتمہ ہوگا، یعنی لوگوں کی پیشہ ورانہ جو مانگنے کی عادت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک معاشرتی فائدہ یہ ہے کہ نفرت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور انسانوں کے اندر محبت اور آپس کے اندر بھائی چارہ جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ معاشرتی تقسیم کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ایک معاشرتی طور پہ یہ فائدہ کہ آپس کے اندر لالچ کا خاتمہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب معاشی اور معاشرتی طور پہ زکوٰۃ کے جو ہے وہ فائدے ہو گئے تو زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ اب کہتے ہیں کہ اور اس کی شرح کتنی ہے؟ کہتے ہیں سونا جو ہے اس کا نصاب ہے 7.5 تولے، جس آدمی کے پاس ہو تو اس سے اس نے زکوٰۃ جو ہے وہ 28% کے لحاظ سے جو ہے اس کی ادا کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر سونا نہیں ہے اس کے پاس چاندی ہے تو چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے، اس میں سے اس نے 2.5% کے لحاظ سے جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نقدی اس کے پاس روپے پیسے ہیں، وہ نقدی سونے کے نصاب کو پہنچ جائیں یا چاندی کے نصاب کی مالیت کو پہنچ جائیں، اس میں سے بھی اس نے 2.5% کے لحاظ سے جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اب کہتے ہیں کہ سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے اور نقدی بھی اس کے پاس نہیں ہے، جانور ہیں، تو جانوروں میں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اونٹ ہوں، جس بندے کے پاس 5 اونٹوں کے اوپر اس نے ایک بھیڑ یا بکری جو ہے وہ بطور زکوٰۃ کے ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اس کے پاس اونٹ نہیں ہے، گائے اور بھینسیں ہیں، تو کہتے ہیں 30 گائے یا 30 بھینسیں ہو جائیں تو اس میں سے اس نے ایک زکوٰۃ کے طور پہ گائے اور بھینس جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ اب کہتے ہیں کہ گائے اور بھینس نہیں لیکن اس کے پاس بھیڑ اور بکریاں ہیں، تو کہتے ہیں 40 بھیڑ اور بکریوں میں سے ایک بھیڑ اور بکری اس نے بطور زکوٰۃ کے جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ اب زرعی پیداوار ہے، زرعی پیداوار کہتے ہیں اگر بارانی زمین ہے تو 10% کے لحاظ سے اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اگر زرعی پیداوار کنویں سے سیراب کی جاتی ہے اس سے 5% کے لحاظ سے جو ہے وہ زکوٰۃ کی جو ہے وہ ادائیگی ہوگی۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جب زکوٰۃ بندہ دیتا رہے گا تو اس سے اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ بہت بڑا انعام جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ رزق کے اندر بھی زکوٰۃ کے ادائیگی سے جو ہے وہ برکت ہوگی اور اس کے مال کے اندر بھی جو ہے وہ برکت ہوگی۔ تمام قسم کی مال سے جو ہے وہ خامیاں کوتاہیاں جو ہیں اللہ زکوٰۃ کی برکت سے جو ہے وہ دور فرمائیں گے۔ اور جیسے نماز ہمارے لیے ایک بنیادی فریضہ ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی جو ہے وہ حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرو۔ تو جیسے اہل ایمان پہ نماز کی فرضیت ہے، اسی طرح بالکل صاحب نصاب لوگوں کے اوپر زکوٰۃ کی بھی جو ہے وہ فرضیت اسی طرح ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا لیکن نماز جو ہے وہ پابندی سے پڑھتا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس کی نماز بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ایک فریضے کو ادا کر رہا ہے دوسرے کو ادا نہیں کر رہا، تو ایک کی وجہ سے دوسرے فریضے کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول نہیں فرما رہے۔ تو اس لیے جیسے ہم نماز کی ادائیگی ہے اسی طرح اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی جو ہے وہ ہمیں وقت پہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سارے فرائض کو ہم صحیح طریقے سے پورا کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔